الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہم آپ کے گھر میں یہاں حاضر ہیں۔ یا اللہ، آپ یقیناً ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں۔ یا اللہ، ہم تو روز دیکھتے ہیں، اور اس لیے دیکھتے ہیں کہ دیکھنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دیکھنے کی قسم وہ ہے کہ تار نظر آتا ہے، اور ایک دیکھنے کی قسم وہ ہے کہ بجلی کی لائٹ نظر آتی ہے۔ ہم لمپ دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں پاور موجود ہے، حالانکہ پاور ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو لمپ جلتے ہوئے دیکھا۔ ہم فین کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بجلی ہے۔ ہم بلاور کو گرم ہوا پھینکتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بجلی ہے۔ ہم اے سی کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بجلی ہے، حالانکہ بجلی ہم نے دیکھی نہیں۔ تو اگر ہم لمپ دیکھ کر کے بجلی کو مانتے ہیں، فین کے چلتے ہوئے دیکھ کر بجلی کو مانتے ہیں، اے سی کو دیکھ کر بجلی کو مانتے ہیں، مائک کی آواز چل رہی ہے اس کے معنی پاور ہے۔ یا اللہ، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، ہم سو بھی رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی چل رہی ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ مشینیں کیسے چلتی؟ یا اللہ، یقیناً آپ ہیں۔ یا اللہ، یقیناً آپ ہیں، اور اب ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کے نبی نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، انہوں نے آپ کا تعارف کرایا اور معراج میں آپ سے ملاقات کر کے آئے۔ یا اللہ، آپ سن لیں، آپ کے نبی سے آپ کی بات ہوئی ہے، آپ کے نبی نے آپ کو سلام پیش کیا تھا۔ یا اللہ، پھر آپ نے اپنے نبی سے گفتگو کی تھی، آپ نے اس گفتگو کے بارے میں کہا، میں نے اپنے بندے سے جو بات کرنی تھی میں نے کر لی، آپ نے اس گفتگو کو راز میں رکھا، ٹھیک، تسلیم ہے، تسلیم ہے۔ اس نبی نے آ کر کے آپ کا تعارف ہمیں کرایا، ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا۔ آپ کے نبی نے آپ کو پورا تعارف کرایا، اس سے بہتر تعارف کوئی کرا نہ سکتا تھا۔ یا اللہ، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ، محمد رسول اللہ سے پہلے دنیا میں ایسے انسان پائے گئے جنہوں نے کہا ہم بھی خدا ہیں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یا اللہ، آپ کا ایسا تعارف انہوں نے کرایا کہ کوئی انسان کہہ نہ سکا میں بھی خدا ہوں۔ کیونکہ اللہ کا جب حقیقی تعارف دنیا میں آ گیا، پھر کون ہمت کرتا یہ کہنے کی میں بھی خدا ہوں؟ کیونکہ فوراً سوال ہوتا، خدا تو وہ ہے جو کائنات کو بنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، تم نے کیا چیز بنائی ہے؟ یا اللہ، آپ کے نبی کے آنے کے بعد الوہیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں پایا گیا۔ ہاں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو پیدا ہوئے، آپ کے نبی نے آپ کا تعارف کرایا، ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا۔ یا اللہ، یہ میرا جسم، اس جسم کی ساری صلاحیتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، اگر آپ نے نہ دی ہوتی تو میرے اندر نہ ہوتی۔ یا اللہ، ماں کے پیٹ میں میری شکل سب سے الگ بنائی، دنیا میں آنے کے بعد ماں کا دودھ پلوایا، اگر آپ نے ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا نہ کیا ہوتا اور آپ نے مجھے چوسنے کی ترکیب نہ بتائی ہوتی تو یا اللہ، میں نہ پی سکتا تھا، نہ دودھ مل سکتا تھا۔ پھر آگے چل کر جب میرے دانت پیدا ہوئے، اگر آپ نے میرے دانت نہ بنائے ہوتے میرے دانت نہیں بن سکتے تھے۔ پھر میں اور جب بڑا ہو گیا، مجھے بولنا سکھایا، آپ نہ سکھاتے تو میں گونگا ہوتا۔ پھر اور بڑا ہو گیا، میں جوان ہو گیا۔ یا اللہ، پھر ہارمونز پیدا ہوئے، آپ پیدا نہ کرتے تو دنیا میں نامرد بھی ہوتے ہیں۔ سب آپ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تسلیم، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ تسلیم، محمد رسول اللہ نبی برحق ہے۔ یا اللہ، جس نبی ہونے کا اعلان آپ نے کیا، آپ کے نبیوں نے کیا، فرشتوں نے کیا، جنگلی جانوروں نے کیا، اس زمانے کے دشمنوں نے بھی کیا، اپنوں نے بھی کیا، جس نبی کا تذکرہ ویدوں میں، جس نبی کا تذکرہ تورات میں، جس نبی کا تذکرہ انجیلوں میں، جس نبی کے کائنات کے ذرے ذرے میں، یا اللہ، بحر و بر میں، یا ذا الجود والکرم، اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ، سچا نبی۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام مسائل آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام مسائل حل فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو نوجوان یا اللہ تعلیم کی زندگی میں ہیں، ان کی تعلیم مکمل کروا دیجئے۔ یا اللہ، پھر ان کا کردار محفوظ کر دیجئے، پھر ان کا کیریئر اچھا بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس جوانی کی زندگی میں چاروں طرف سے برائیاں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ یا اللہ، نفس کے حملے الگ ہیں، سوسائٹی میں برے ماحول کے اثرات الگ ہیں، شیطان ان کا پیچھا کر رہا ہے، بلکہ بہتوں کو تو گھر کی طرف سے رکاوٹیں ہیں۔ یا اللہ، ان جوان کی حفاظت فرما، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، ان کا کردار بھی محفوظ رہے، ان کی صحت بھی محفوظ رہے، یہ آگے چل کر کے سچے، اچھے اور جوان اور طاقتور مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ یا ذا الجود والکرم، جس کے جو خواب ہیں وہ خواب پورے کر دے، جن کے جو تمنائیں وہ تمنائیں پوری کر دے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجود والکرم، ابھی یہاں آتے ہوئے یا اللہ، دور دراز کے ایک ملک سے فون کر کے کوئی خاتون کہتی ہے میرا بیٹا 8 ماہ کا ہسپتال کے اندر لا علاج بیماری میں پھنس گیا ہے، آپ وہاں فلاں جگہ جا کر دعا ضرور کر دیں۔ یا اللہ، یہاں بھی پرچے دیے گئے،
یا اللہ سب آپ کے بندے ہیں، ایک ایک بندے کے مسئلے کو حل کر دیجئے یا اللہ۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں یہ بندے بہت نیک بنیں گے پھر میں ان کے مسائل حل کروں گا یا اللہ۔ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بہت نیک نہیں بن سکیں گے مگر ہم آپ کے ہی ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے بندے اور آپ ہمارے معبود ہیں، آپ سے ہی نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے یا اللہ؟ آپ ہی تو ہیں جن نے سب کچھ دیا بغیر مانگے۔ ہم نے تو نہیں درخواست دی تھی کہ آپ ہمیں مرد بنا دیجئے، ہم نے تو نہیں درخواست دی تھی کہ آپ ہم کو فٹ جسم عطا کر دیجئے، یہ ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی عطا کی ہیں۔ آپ نے تو خود فرمایا میں نے تم کو کتنی نعمتیں تمہارے مانگے بغیر دے رکھی ہیں یا اللہ۔ یہ تعلیم، یہ ڈگریاں، یہ عہدے، یہ مکان، یہ خوشیاں، یہ فیسلٹیز، یہ والدین، یہ اولادیں یا اللہ یہ سب کچھ آپ کے دیے ہوئے ہیں یا اللہ۔ جس مسجد میں ہے نیچے قالین، چاروں طرف پینلنگ یا اللہ، یاد آتا ہے آپ کے نبی کی مسجد کیسی تھی، اس میں تو چٹائی بھی نہیں تھی، اس میں تو آپ کے نبی نے ساری زندگی ریت پر سجدے کیے اور ریت ہی پر آپ بیٹھے اور اسی پر آپ نے آرام کیا۔ اللہ یہ ساری نعمتیں اس فیسلٹیز آپ کی دی ہوئی ہیں، ہمارا شکر قبول فرما یا اللہ۔ اس کشمیر پر رحم فرما یا اللہ، اس کشمیر پر رحم فرما یا اللہ۔ یہاں کے سارے حالات آپ کے سامنے یا اللہ، یہاں کا مستقبل بھی آپ کی نظروں میں، آپ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے یا اللہ۔ محکمہ موسمیات والے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ہمیں یقین آنے لگتا ہے حالانکہ ان کی پیشن گوئیاں غلط بھی ہوتی ہیں مگر یا اللہ آپ کا علم تو غلط نہیں ہے، آپ کے علم میں سب کچھ ہے یا اللہ۔ ہم نے اپنے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، ایک ایک چیز کی حفاظت کا فیصلہ آپ خود کر دیجئے۔ اے وہ اللہ جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے طیران ابابیل کھڑے کیے اور ابرہہ کی فوج کو یا اللہ زمین میں دھسا کر کے فنا کر دیا اور کعبے کو محفوظ کر دیا یا اللہ، آپ کی طاقت آج بھی وہی موجود ہے۔ اے وہ اللہ جس نے موسیٰ کو غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو ڈبو دیا، اے وہ اللہ جس نے ابراہیم کو بچایا اور نمرود کو خاک میں ملا دیا، اے وہ اللہ جس نے پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلوا دی، اے وہ اللہ جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی غار ثور کے اندر مکڑی کے جالے کے ذریعے حفاظت کی یا اللہ۔ آپ کی وہ طاقتیں آج بھی موجود ہیں، ایک نظر کرم ادھر ڈال دیجئے، ایک نظر کرم ڈال دیجئے، ایک نگاہ کرم یا اللہ، ایک نگاہ کرم یا اللہ۔ سب اپنے دل کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا اللہ، جن کے جو مسائل ہیں آپ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یا اللہ۔ یہ آنسو بتا رہے ہیں کس کے دل میں کیا ہے یا اللہ، ہر شخص کی آہیں بتا رہی ہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ اے آہوں کے سننے والے اللہ، اے آنسوؤں کو پڑھنے والے اللہ، ہر ایک کے مسائل حل کر دیجئے، ہر ایک کی ضروریات پوری کر دیجئے یا اکرم الاکرمین۔ آپ کے نبی کی بارگاہ میں یا اللہ اس معراج کے مہینے میں ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں بلکہ ایک ذرے کے بدلے میں کروڑوں سلام پیش فرما دیجئے یا الجود والکرم۔ انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ایک ایک دعا ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔